الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے ناظرین و سامعین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے اور آپ کو اپنی رحمت میں برکت میں رکھے ہمیشہ۔ تو پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سیٹرڈے، سنڈے اور منگل اور ٹیوزڈے یعنی کہ ہفتہ اتوار اور منگل والے دن کو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے 2 سے 3 رکھا ہے۔ وہ خدمت کیا ہے جی؟ آپ لوگوں کو اگر اپنے کسی دنیاوی معاملات کے حوالے سے یا کسی معاملے کے حوالے سے استغاثہ کروانا ہے تو ہم لائیو استغاثہ کریں گے، اور اگر آپ نے کسی ایسے شخص کی تشخیص کروانی ہے جو بیمار ہے اور اس کو میڈیسن بھی اثر نہیں کر رہی اور علاج بھی چل رہا ہے، کافی دیر بیمار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے بھی ہم تشخیص کرتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو جنات، جادو، اسیب میں مبتلا ہیں اور ان کا علاج نہیں بن پا رہا، اور وہ اپنی تشخیص کروا کے پتہ کروا سکتے ہیں کہ ان کو کیا معاملات ہیں، کب سے ہیں، کیا ہیں، اور ہم جو الحمدللہ جب سے وہ انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کے اس کی اب تک عمر تک تشخیص کر کے سب بتا سکتے ہیں کہ اس کو کیا معاملات ہیں، کب سے ہیں، کیسے ہوئے۔ وہ آپ ہمارے بتانے کے بعد اس کی تصدیق کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو آپ نے ہم سے پوچھا، ہم نے آپ کو بتایا، کیا وہ آپ کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں کوئی آپ کو مدد چاہیے، کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے، کوئی آپ کو اس میں رہنمائی چاہیے، تو وہ آپ کو میں ہفتہ اتوار اور منگل والے دن بتا سکتا ہوں۔ 2 سے 3 میرا ٹائم ہے، 2 سے 3 دوپہر 2 سے 3 بجے تک ہم اپنے آپ کو خدمت کے طور پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جادو ٹونا، اسیب یا کسی ایسی بیماری مبتلا ہیں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ بیچارے جگہ جگہ جا کے اپنے آپ کو خراب کر چکے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں، وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم جتنا بھی علاج ہے، تشخیص ہے، وہ قرآن کریم کی روشنی میں کرتے ہیں، اور ہم بلند آواز میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھ کر جو کوئی شخص آتا ہے اس کا علاج کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غلط معاملات میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مثلاً میری کسی لڑکی سے شادی کروا دے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، وہاں میں نے کرنا ہے، یا وہ مجھ سے ناراض ہیں یا ان کو ہمارے ساتھ وہ مان جائیں، یا کوئی اس پہ جادو کروانا ہے، اس پہ کوئی معاملہ کروانا ہے، اس کو گرا دیں، اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیں، اس کو مار دیں، یا ایسی کہ نفرت والی باتیں ہیں، تو وہ بالکل مجھ سے رابطہ نہ کریں، کیونکہ ایسے کام شیاطین اور کالے جادو والے کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کریم کی روشنی کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو جس کو یہ شک شبہات ہوں کہ ہم غلط کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بالکل ہم سے رابطہ نہ کریں، نہ کوشش کریں، نہ سوچیں ہمارے بارے میں۔ میرا نمبر ہے 032341630504، یعنی کہ 0323 41 63 504 میرا پرسنل نمبر ہے۔ جو کوئی بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ میرے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم اس کی تشخیص کریں گے، ہم اس کے لیے استغاثہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ اس کے کیا معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بہت سے معاملات ایسے ہیں، میں آپ سے اپنی جو ہمارے مشاہدے ہو رہے ہیں، تجربے ہو رہے ہیں، جو لوگ ہمارے پاس علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک کال آگے کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سلیم جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ کراچی سے. جی سر سلیم کراچی سے. والد کا نام عمر حیات. ٹھیک ہے جی سر کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ استخارہ کر رہے ہیں ہم تشخیص کر رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے آپ لائن پہ رہیں. ہم ابھی آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ جو آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے یہ بہتر ہے یا آپ کی کے لیے نہیں ہے. جی آپ لائن پہ رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جی سلیم صاحب والد عمر حیات صاحب آپ کے لیے یہ شادی اچھی رہے گی اور آپ کا رشتہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں آپ کی شادی کو کروائے اور اللہ تعالیٰ دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام زندگی آسانیاں پیدا فرمائے. جی بالکل جی بڑی مہربانی آپ کی. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین دیکھا کہ جیسے آپ نے ابھی سلیم صاحب کراچی سے تھے اور وہ اپنی شادی ان کی ہونے جا رہی ہے, وہ تشخیص کرنا چاہتے استخارہ کروانا چاہتے تھے کہ ہمارا معاملات شادی کے حوالے سے ٹھیک ہے نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ان کے سارے معاملات ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آسانی پیدا فرمائے, ان کی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی طاقت عطا فرمائے. تو پہلے ناظرین ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, کالے جادو سے ریلیٹڈ لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں. حاضری والے لوگ کم آتے ہیں. حاضری والے لوگ مار دھاڑ یہ وہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو وہ علاج کے لیے آتے ہیں, وہ بھی لوگ آ رہے ہیں. لیکن زیادہ تر ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی یا جن کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہیں. وہ بیچارے بڑی جگہ جا کے وہ خراب ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہم نے ان کا علاج کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان سے ہے وہ فتح عطا فرمائی ہے اور ہمیں جیت عطا فرمائی ہے. جب تک جو بھی لوگ آتے ہیں تویزات ان کے پیچھے جو پڑے ہوتے ہیں, جو پتلے جو جادوگر کی پڑھائی پڑھی ہوتی ہے, آپ نے اکثر بہت سے چینل پہ دیکھا بھی ہوگا, وہ دکھاتے ہیں کہ جادوگر کیسے پڑھائی کر رہا ہوتا ہے. وہ ان کے جوتے لے کے اس میں کیل لگا رہا ہوتا ہے, ان کے بالوں کو لیا ہوتا ہے, مختلف ان کے کپڑے منگوائے ہوتے ہیں. تو جادوگر جب بھی کسی پہ علم کرتا ہے یا ان پہ کوئی جادو کرتا ہے تو اس شخص کا کوئی نہ کوئی چیز اس کو ضرور چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر تصویر, آج کل موبائل پہ ہر بندے کی تصویر مل جاتی ہے, وہ تصویر سے جادو کرتا ہے. اس کے گھر کا کپڑا, کوئی بنین, کوئی شلوار, کوئی قمیض, کوئی شرٹ, کوئی پینٹ وغیرہ اسی منگوائی جاتی ہے, یا اس کا کوئی رومال منگوایا جاتا ہے, یا جہاں وہ کھڑا تو اس کی پاؤں کی مٹی منگوائی جاتی ہے, یا اس کی کوئی بھی ایسی چیز جو وہ زیادہ استعمال کرتا ہے. مثلا اس کے نیل کٹر وغیرہ ہوتے ہیں, نیل کٹر وغیرہ ہے, یا اس کا کوئی جوتا ہے یا جراب ہے, تو وہ چوری کر لیا جاتا ہے اور وہ جادوگر کو پہنچایا جاتا ہے. جادوگر پہ اس کو پڑھائی کر کے اس پہ چیزیں مسلط کرتا ہے. بغیر اس کے کوئی بھی جادوگر کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتا. اس کو کوئی نہ کوئی چیز اس شخص کی چاہیے ہوتی ہے. تو آج کل موسٹلی جو جادوگر بدبخت اور لعنت ان پر جو یہ کام کر رہے ہیں اور وہ پھر کام کرتے ہوئے وہ ان کی تصویروں پر عمل کر رہے ہیں. زیادہ تر تصاویر پر عمل ہو رہا ہے, اور تصویر دیکھ کے پھر وہ اس پہ اپنی جو شیطانی مخلوقات وہ مسلط کر دیتے ہیں. تو آپ اپنا کوئی کپڑا یا کوئی ناخن یا کوئی بال یا کوئی شرٹ یا رومال دینے سے گریز کریں. کسی کو بھی یہ چیز نہ دیں, جو کہتا ہے. اگر کسی عامل کے پاس آپ جا رہے ہیں, کسی کے پاس آپ علاج کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ کہتا ہے اس کا کپڑا لے آؤ یا اس کا وہ لے آؤ, تو آپ ہرگز یہ نہ دیں
اسلام میں ایسی کوئی چیز بھی درکار نہیں ہوتی علاج کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں اتنی طاقت ہے. بس کیا ہے، ہم لوگوں کے ایمان نہیں ہے، ہم لوگوں کا اس پہ یقین نہیں ہے، اس لیے ہم دوسرے لوگوں کی طرح ان کے کہنے میں آ کر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سے علاج کرتے ہیں. دیکھو میرے پاس اتنے کیس آئے ہیں، اتنے ہیوی کیس آئے ہیں، لیکن قرآن کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکا. ایسے جنات جادوگر، دیو جادوگر، جنہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہارے بچے مار دیں گے، ہم تمہارا گھر تباہ کر دیں گے، ہم تمہارے گھر کی تہس نہس کر دیں گے، ہم دیکھو کرتے کیا ہیں. تو میرا انہیں ایک ہی جواب تھا، دوڑ نہیں لگانی، بھاگنا نہیں ہے. اگر ہو مقابلہ کرنے کے تیار تو آ جاؤ سامنے. تو جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یقین کریں ایک تو 4 بجے اگر میں نے شام کو شروع کیا تو رات 11 بج جاتے تھے. الحمدللہ. پھر وہ کہنے لگ جاتے تھے مجھے کہ آپ تھک جاؤ گے. میں کہ میں تو تھک جاؤں گا کیونکہ میں انسان ہوں، پر میرا اللہ تھکن سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے. تو یقین کریں جب یہ میں لفظ بولتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے ایک طاقت عطا فرما دیتا تھا اور مجھے اور میرے اندر ہمت و قوت آ جاتی تھی. پھر میں قرآن کریم پڑھ کر ان کا مقابلہ کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے اجازت دی ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے تو قوت دی ہوئی، طاقت دی ہوئی ہے. پر اللہ نے اپنے ہتھیار ہم لوگوں کے لیے ہمیں عطا فرمائے. پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیل وسیلہ کے صدقے سے، آپ کی توسل سے، آپ کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں. آپ یقین کریں جیسے سورۃ فلق، سورۃ ناس ہے، اس کی 11 آیت ہیں. اگر کوئی انسان اس یقین سے، اس محبت سے، اس خلوص سے پڑھ لے اور وہ کسی پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، میں تو نہیں کہتا جادو پر اللہ جادو ہو سکتا ہے اللہ پیارا کا سر، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس چیز سے بچانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا. اور الحمدللہ سب سے پہلی بات ہے کہ حلال رزق آپ کو کھانا ہے. اگر آپ حلال رزق کھاتے ہیں، کوئی گندگی نہیں کرتے، کوئی خراب کام نہیں کرتے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتے یا کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، اور کہیں حق اور سچ کا معاملہ یا جھوٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ قوت مرد عطا فرماتا ہے جس سے آپ ان شیاطین کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خالی قرآن پڑھنے سے معاملات نہیں، جب تک آپ اپنے اندر کو صاف نہیں کریں گے، اپنی نیت کو صاف نہیں کریں گے. اندر کو صاف کرنے کے لیے کیا؟ کانوں پہ پہرے لگائے جائیں، آنکھوں پہ پہرے لگائے جائیں، زبان پہ پہرے لگائے جائیں، اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے حق کا ساتھ دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی رشتہ دار ناجائز کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی بدبختی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا، تو پھر آپ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. جتنے بھی عاملین، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان کا تمام کا انحصار اس کے اعمال پر ہے، اس کی نیت پر ہے. قرآن تو حافظ بھی بہت پڑھتا ہے اور اتنا پڑھ کے اس کو یاد کرتا ہے، آپ سوچو پھر اس کو تو ہر چیز مل جانی چاہیے. بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جنات، چڑیل وغیرہ، کوئی آسیب ہے، کوئی دیو ہے، کوئی قبیلے آتے ہیں جو کہ نا نظر آنے مخلوقات ہیں، ان سے مقابلہ کرنا وہ اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے. اگر کوئی کہے نا جی میں بہت بڑا فنکار ہوں، یہ ہوں، تو وہ سارا معاملہ غلط ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں جو اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، یا ان کو کچھ پتہ کروانا ہے. تو ہم اس کے لیے آج کے دن ہفتہ اتوار اور منگل، سیٹرڈے، سنڈے اور ٹیوزڈے کو ہم بیٹھتے ہیں 2 سے 3 بجے تک، تاکہ لوگوں کو قرآن کی روشنی میں استخارہ کر کے بتائیں اور قرآن کی روشنی میں تشخیص کر کے بتائیں. وہ لوگ تشخیص بھی میرے سے کروا سکتے ہیں جو کسی جنات، اسیب، ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور وہ ان کو کنفرم ہو چکا ہے کہ ہم پہ جادو چلا ہوا ہے. تو ہم ان کو بتائیں گے کہ جادو کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کتنی دیر سے ہے، اور اس سے آپ کو کیا کیا تکالیف ہیں، اور آپ کو علاج کروانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور کیا کیا معاملات اس میں ہوتے ہیں. وہ ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے. وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر 032341630504. یہ میرا پرسنل نمبر ہے. میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے کال نہیں کر سکتے ابھی، اور آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے وائس میسیج چھوڑ سکتے ہیں. اور الحمدللہ جتنی بھی مجھے کالز آتی ہیں، وائس میسیج آتے ہیں واٹس ایپ پر، میں ان کا
جواب دیتا ہوں ان کے لیے میں نے اپنا ٹائم مختصر کیا ہوا ہے، تو میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ فون آ گیا جی، ایک ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اکاڑا سے۔ جی بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ اچھا جی جی ٹھیک ہے، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وجہ ٹھیک ہے۔ کتنی دیر سے آپ بیٹے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ 4 سال۔ کتنے رشتے دیکھ چکی ہیں اب تک؟ جی اچھا، 50 سے 60 رشتے تک کسی نے ہاں نہیں کی ابھی تک؟ کوئی بات ایسی کمپلیٹ ہو رہی ہو اور پھر ختم ہو گئی ہو، ایسا کچھ ہوا؟ اچھا، 4-5 دفعہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ لائن پہ رہیں، ہم ابھی آپ کو کر کے بتاتے ہیں، آپ لائن پہ رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جی بہن، آپ کے بیٹے کا نام امجد تھا نا؟ جی آپ کے بیٹے کو بندش لگائی ہوئی ہے رشتہ نہ ہونے کی۔ آپ کا کہیں کسی نے رشتہ دینا ہو یا آپ کو کہا ہو کہ ہماری بیٹی شادی کر لیں، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے رشتہ داروں میں؟ جی ہاں، بس آپ کی جو بندش لگائی گئی اسی وجہ سے ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو سا ہے وہ رشتہ دیں۔ ہاں جی، نہیں، آپ بندش توڑوانے کے لیے آپ مجھے 3 بجے سے 5:30 تک ڈیلی کال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، آپ بیٹے کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، ہاں، اور آپ کوشش کریں کہ واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کر کے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیٹے کو ساتھ بٹھائیے گا، انشاءاللہ ہم جو اس کی بندش ہے وہ کاٹ دیں گے۔ جی بالکل، اگر آپ آ سکتے ہیں اکاڑا سے تو آپ لاہور تشریف آپ کو لانا پڑے گا، جی میرا ٹائم جو میں نے بتایا 3 سے 5:30 ڈیلی بیٹھتا ہوں میں۔ جی انشاءاللہ پھر آپ کو میں کہوں گا اب آپ رشتہ ڈھونڈ لیں۔ جی یہ جی وہ مانگ رہے ہیں جی، عزیر عقیل صاحب نمبر مانگ رہے ہیں، نمبر ڈالیں اس پہ۔ عزیر عقیل صاحب، ہاں جی ٹھیک ہے بہن، آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، عزیر عقیل صاحب مجھ سے نمبر مانگ رہے ہیں۔ عزیر صاحب، میرا نمبر ہے 0323 4163 504۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، 03234163 اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا یہ پرسنل نمبر ہے جی، آپ اس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور برنگ دیم آن یور کیمرہ، یہ کیا جی، کیمرے پہ لینا ہے؟ میرا نمبر ہے جی 03234163 504۔ آپ میرے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، استخارے کے لیے، آن لائن تشخیص کے لیے۔ ہم آپ کے معاملات کو دیکھ کر آپ کو تشخیص کر کے بتائیں گے کہ آپ کو کیا معاملات ہیں سارا۔ جی میرا نمبر ہے 03234163 504، 0323 4163 504۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر اور اپنی تشخیص کروا سکتے ہیں۔
میرا جو ٹائمنگ ہے تشخیص اور استخارہ کرنے کا وہ 2 سے 3 ہے، سیچرڈے سنڈے اور ٹیوزڈے، ہفتہ اتوار اور منگل والے دن ہم بیٹھتے ہیں 2 سے 3 کے درمیان، وہ ہم سے رابطہ کروا سکتے ہیں۔ تو آپ سے میں ایک اور شیئر کرتا ہوں۔ اب ہمارے پاس ایک بچی آئی، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو ان کے پہلے ہمارے پاس بھائی تشریف لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری سسٹر کو یہ معاملات ہے۔ پھر ہم نے جب تشخیص کی، ہم نے کہا کہ اس کے جو، اور اس نے کہا، ہم نے کہا تشخیص کے بعد کہ اس کے جو تعویذات ہیں وہ کسی مردہ قبر میں عورت کی بغل میں رکھوائے گئے ہیں، تو اس کو بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اس کو یہ تکلیف ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ 2 ہفتے تک اس نے کوئی مجھ سے رابطہ نہ کیا۔ 2 ہفتے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنی سسٹر کو بھی لے کے آیا، اور یقین کریں میرے اس آستانے تک آنے کے لیے گیٹ سے کوئی 10 منٹ لگتے ہیں اندر، تو انہوں نے 20 سے 25 منٹ لگائے۔ اس بچی کو 4 بندوں نے پکڑا ہوا تھا، وہ لے کے کمرے میں آئے، پھر اس کو بیٹھتے بیٹھتے بھی 10 منٹ لگ گئے، کیونکہ انہوں نے اس کا یہاں سے معدے کا آپریشن کیا اور یہاں سے پورا چیر کے سرجری کی ہوئی تھی، اور وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی خود، اور اس کی بھابھی نمبر مانگ رہے ہیں بار بار، کہہ رہے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں میرا نمبر ہے 032341630504 032341630504۔ آواز آ رہی ہے ہماری؟ کلیئر ہے؟ عزیر عقیل صاحب ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، میں مجبوری کی وجہ سے نمبر اپنا نہیں اوپر لکھ پا رہا، کوئی ایرر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا نمبر اس پہ نہیں آ رہا۔ میرا نمبر ہے 032341630504 032341630504۔ تو آپ پریشان نہ ہو عزیر عقیل صاحب، آپ براہ مہربانی میرا نمبر نوٹ کریں، میں لکھوا رہا ہوں، 032341630504 پر مجھے کال کر سکتے ہیں جی، 032341630504 پر مجھے کال کر سکتے ہیں، میرا نمبر نوٹ کر لیں اور مجھے کال کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں 2 سے 3۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ بچی میرے پاس آ کے بیٹھی، تو جس سے چلا نہیں جا رہا، جس کو 4 بندے پکڑ کے لا رہے ہوں، اور جس سے بیٹھا نہیں جا رہا، جس کو 4 بندے بٹھا رہے ہوں، تو الحمدللہ جب میں نے بھائی سے کہا جی ہم پھر شروع کریں، نکالیں، آپ کو دکھائیں اللہ پاک کے کرامت، اللہ پاک کے معجزے، اللہ پاک کی برکتیں دکھائیں، تو میری شکل دیکھ رہا تھا بیٹھ کے، پریشان بہت تھے، وہ بولا کچھ نہیں، جیسے بیٹھی الحمدللہ، یعنی کہ وہ ایسے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا رہی تھی، تو اس کو ٹیک لگاتے لگاتے 2 سے 3 منٹ لگ گئے، یعنی کہ بہت مشکل سے وہ بیٹھی بیچاری بچی۔ الحمدللہ جب ہم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور چیزیں نکلوائیں، عورت کی بغل سے تعویذ جیسے ہی نکلے، تو جو بچی ایسے کر کے بیٹھی تھی، اور یقین کریں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایسے ہو کے بیٹھ گئی سیدھا، تو سارے دیکھ رہے تھے اس کو، اور خوش بھی ہو رہے تھے، حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ کیسے خود، اب جو کمر نہیں ہلا سکتی، خود سے ہل نہیں سکتی، وہ کیسے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ تو الحمدللہ اٹھ کے بیٹھی، اس کی پھر جو پین تھی یہاں سرجری، اور وہ جو سرجری ہوئی تھی، وہ زخم تھا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اس میں پاسی نہیں جاتی تھی، تو وہاں سے بھی جو مخلوقات مسلط تھی وہ ہم نے نکالی۔ پھر اس بچی کو یقین کریں 10 سے 15 منٹ کے بعد ہم نے کہا جی بیٹا اب اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے آپ کھڑی ہو جائیں، تو الحمدللہ وہ کسی بغیر سہارے کے، اللہ کے کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیلہ وسیلہ کے صدقے سے خود کھڑی ہو گئی، اور سب کے جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ سب کی آنکھیں حیرت زدہ تھیں، اور خوشی کے عالم سے ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو شفا عطا فرمائی۔ 3رے ہفتے الحمدللہ میں نے اس کو تیل دم کر کے دیا، میں نے کہا جی سردیاں تھیں ان دنوں میں، میں نے کہا جی اب آپ چھت پہ جا کے دھوپ میں بیٹھ کے 4 گھنٹے، اس کے بعد آپ نہائیں تیل کی مالش کے بعد۔
تو وہ الحمدللہ تیسرے ہفتے اوپر چھت پہ تیسرے فلور پہ یا دوسرے فلور پہ خود چڑھ کے گئی. اس نے دھوپ میں بیٹھی اور 4 گھنٹے بعد پھر وہ نہائی. اور الحمدللہ اس کے گھر والے, اس کے سسرال والے بہت حیران. دو بہنیں تھیں, ان کی دونوں کی بہنوں کی شادی اکٹھی ہوئی تھی, اور ایک بہن ٹھیک تھی اور دوسری جو یہ والی بچی تھی یہ شادی کے 5ویں 6 دن وہ بیمار ہو گئی تھی. تو اس پہ انہوں نے بہت ہیوی عمل کسی نے کروایا تھا, یعنی کہ اس کو جان سے مار دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دینی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دینی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دینی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی, اور وہ کرم سے, اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو گیا. آج وہ الحمدللہ وہ بچی ٹھیک ہے. تو نام میں اس لیے لیتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میری جو یوٹیوب پہ ویڈیو وغیرہ آتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. تو ہم پہلے لوگوں سے پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم آپ کی ویسے ویڈیو ہے اویئرنیس کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا جن کو یقین نہیں ان کو بتانے کے لیے کریں. تو کچھ لوگ اجازت دے دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے میری جو ویڈیوز بہت کم آ رہی ہیں. ورنہ تو ہمارے پاس اتنے پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اگر ڈیلی ویڈیو بنانے بیٹھے تو ہماری 10-15 ویڈیو بن جایا کریں. لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو پسند بھی نہیں ہوتا. پھر وہ لوگ آج کل بڑے عجیب سے لوگ ہیں, جو بھی معاملات ہیں وہ اسی طویل دھاگے کی طرف چل پڑے ہیں. پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں کسی وجہ سے یا کوئی معاملہ سے آن فالن وہ چیزیں ختم ہوئی تھیں, لیکن اب ایسا ظلم شروع ہو چکا ہوا ہے معاشرے میں کہ ہر بندہ ہی اس پہ تویز اور یہ کروا رہا ہے کہ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے, جی میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں, یہ نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز سے, قرآن سے, اللہ سے دور ہیں. اللہ نے ہمیں تمام ہتھیار عطا فرمائے ہیں. مثال کے طور پر گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے, باہر جانے کی دعا ہے, واش روم میں جانے کی دعا ہے, کھانا کھانے کی دعا ہے, سونے کی دعا ہے, اٹھنے کی دعا ہے, مسجد میں جانے کی دعا ہے, نکلنے کی دعا ہے. ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں عطا فرمانے. کیوں؟ شیطانوں سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے طاقت دی ہے, اجازت دی ہے کہ تو ورگلا میرے بندوں کو, خراب کر میرے بندوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے بندے ہوں گے ان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. آپ یقین کریں اللہ پاک کے کرم سے, اللہ پاک کے فضل سے ہم لوگ اس چیزوں کی طرف آ جائیں, اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے لگ جائیں, صبح شام کے اذکار پڑھ کے سونے لگ جائیں, تو ہمیں یہ کوئی شیاطین, کوئی جادو وغیرہ عمل نہیں کر سکتا. جادو پر حق ہے, جادو ہو جاتا ہے بالکل. لوگ بڑے بڑے ظالم لوگ بیٹھے ہیں جو جادو کرواتے ہیں, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے پاس علاج کروانے کے لوگ آتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کس کس تکالیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ جو تعویذات, جادو, جنات کی وجہ سے پریشان ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں 03234163 پر. اور جو لوگ اپنا لائیو استخارہ کروانا چاہتے ہیں, جو لوگ لائیو اپنی تشخیص کروانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ان کے لیے حاضر خدمت ہوں. ہفتہ اتوار اور منگل والے دن 2 سے 3 کے درمیان, دوپہر 2 سے 3 کے درمیان میں ان کے لیے حاضر ہوں. وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پریشان ہونے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. اگر کوئی سیریس معاملہ ہے تو وہ الحمدللہ آپ کو طریقہ بتایا جائے گا. آپ تشریف لائیں گے, اس کے بعد ہم آپ کا علاج کریں گے. اگر آپ دور دراز سے آئیں گے تو آپ کو ایک دفعہ میرے پاس آنا پڑے گا, اس کے بعد واٹس ایپ پر آپ کو دم ہوا کرے گا, اور ڈیلی کے ڈیلی جو آپ پہ معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے نکلیں گے. عزیر عقیل کو ہم کیسے اس پہ, عزیر عقیل صاحب آپ اگر ہمیں اپنا نمبر سینڈ کر دیں تو ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. عزیر عقیل صاحب آپ ہمیں اپنا نمبر سینڈ کریں, ہم آپ سے خود رابطہ کر لیتے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں. یہ بار بار میسیج بھیج رہے ہیں جی میں بڑی پریشان ہوں, اور یہ سارا یہ اچھا فوزیہ سلطانہ ہے جی, ان کی تشخیص. والد کا نام عزیر عقیل صاحب کے جو آئی ڈی سے میرے ساتھ بات کر رہی ہیں وہ کائنڈلی اپنے والد کا نام بھی سینڈ کریں, والد کا نام بھی ہمیں سینڈ کریں. ہم ابھی تشخیص کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلے مسائل ہیں.
جی ہمارا نمبر ہے 032341630504 اور آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے استغارہ کے لیے، تشخیص کے لیے۔ ہم ہفتہ اتوار اور منگل والے دن 2 سے 3 بیٹھتے ہیں، 2 سے 3 بجے بیٹھتے ہیں ہفتہ اتوار اور منگل والے دن۔ سیچرڈے سنڈے اور ٹیوزڈے کو ہم استغارہ اور تشخیص کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، اپنی پرابلم کو جاننے کے لیے مجھ سے تشخیص کرانا چاہتے ہیں، وہ میرے نمبر پر رابطہ کریں 032341630504 0323 41 63 504 پر آپ نمبر سینڈ کر دیں۔ یہ جی ہمارے ایک چاہنے والے ہیں جی، انہوں نے میرا نمبر سینڈ کر دیا ہے 032341630504 پر۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور یہ آپ کے لیے بھی انہوں نے میرا نمبر سینڈ کر دیا ہے 032341630504۔ اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نمبر، یہ میرا پرسنل نمبر ہے۔ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی تشخیص اور استغارہ کروا سکتے ہیں۔ براہ مہربانی آپ اپنی تشخیص اور جو استغارہ ہے وہ سیچرڈے سنڈے اور ٹیوزڈے کو 2 سے 3 کے درمیان کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ میرے سے بات نہیں کر پائے اس دوران یا مصروف تھے تو وہ میرا واٹس ایپ نمبر میرا ڈال دیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ابھی یہ حمزہ عزیز ہیں جی، میرا واٹس ایپ نمبر بھی ڈالنے لگے ہیں، تو وہ لوگ مجھے وائس میسیج کر کے اپنی تفصیل مجھے آپ وائس میسیج کر کے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے جو لوگ مجھے واٹس ایپ پر رابطے میں رکھتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، ان کو میں ضرور رپلائی کرتا ہوں۔ تو ان کی تشخیص کر کے ان کا جو معاملہ ہے یا ان کی استغارہ کر کے تو میں ان کو وائس میسیج پہ ان کو بتا دوں گا۔ یہ میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، لیکن لائیو جو ہے یا اسی ٹائم آپ کو کال کر کے میں یہ نہیں بتا سکتا۔ آپ کو وائس میسیج بتا دوں گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے یا آپ کے لیے استغارہ کر کے آپ کے لیے کیا بہتر ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو یقین مجھ پہ نہ کیجیے گا، قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین کر کے اپنا استغارہ اور تشخیص کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیلی ہم تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہے، 10 سے 20 منٹ ہمیں دیری ہو جاتی ہے جوائن کرنے میں فیس بک پہ آپ کو۔ تو آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، تو اس ٹائم کو کور کرنے کے لیے جو لوگ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکے یا جو لوگ مصروف ہیں وہ مجھے میرے واٹس ایپ کے نمبر جو ابھی اسکرین پر آ گیا ہوا ہے، حمزہ عزیز نے میرا نمبر ابھی اس پہ ڈالا ہے 03364261 یہ میرا واٹس ایپ کا پرسنل نمبر ہے۔ اس پر آپ مجھ سے اپنے وائس میسیج کر کے اپنی ساری ڈیٹیل بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی مجھے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں گے، وائس میسیج کریں گے، میں ان کو بتاؤں گا ان کی تشخیص کر کے اور ان کا استغارہ کر کے کہ ان کو کیا معاملات ہیں۔ تو ابھی 3 بج چکے ہیں، کافی لوگ ہمارے پاس آ چکے ہیں دم کے لیے، تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے بس اتنا ہی رابطہ آپ سے ہو سکا کیونکہ ٹائم 3 بج چکے ہیں، 3 بج رہے ہیں، یہ بج چکے ہیں۔ تو جی 3 بجنے میں ابھی 1 منٹ ہے۔ تو میرے واٹس ایپ پر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھ سے وائس میسیج کر کے اپنا کانٹیکٹ کر کے اپنا وائس میسیج ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں استغارے کے لیے، تشخیص کے لیے۔ انشاءاللہ میں نے کچھ ٹائم رکھا ہوا ہے جس میں میں تمام میسیج سنتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں۔ ان کو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر 032341630504 پر۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 03364261 رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس محبت اور خلوص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ سب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ اور براہ مہربانی نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ کو پاکی میں رکھیں، پلیتی سے بچیں، اور جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ ضرور کرتے رہیں۔ انفارم کر سکتے ہیں
میرے واٹس ایپ نمبر پہ 0336426120 پر، اور میرا جو پرسنل نمبر ہے 0323416350 032341635504۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اور پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔